ان کو بھی توبہ کا آپ سمجھائیں. میرے پاس بھیج دیں سب کو, تم بھی آ جاؤ, سب اپنے مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. سارے آ جاؤ, آ جاؤ, سب آ جاؤ. فیضان مدینہ میں دربار عام لگا ہوا ہے, ہم سب انشاءاللہ آقا کے غلام جمع ہی ہیں, اور یہاں انشاءاللہ مل جل کے مشورہ کریں گے کہ ان حراموں سے توبہ کریں اور حلالوں سے رشتہ جوڑیں. حلال کام, حلال روزی, حرام روزی کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ حرام کھائیں گے نہ حرام کھانے دیں گے انشاءاللہ. سب توبہ کریں. اللہ کرے کاروانوں کے بھی ہم کو ایسے میں آنے شروع ہو جائیں, ان کا بھی ڈنکا بجا دیں گے. اب یہ کھائیں گے نہیں, لیکن یہ کھانے نہیں دیں گے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں چھوڑے گا. یہ جو ابھی میں بول رہا ہوں نا, یہ طریقہ ہے نہیں کھانے دیں گے گا, کہ ان کے دلوں میں اتر رہا ہوں, ان کو ڈرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, جہنم کے آگ سے ڈرا رہا ہوں. یہ توبہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو جیت لیا. اس طرح نہیں چھوڑیں گے. باقی ہمارے پاس کیا ہے, تو ہم نہیں چھوڑیں گے. سے برا دیے کہ ہم مدنی چینل اپنے ہاتھ میں آ گیا, ہم جو چاہیں بولیں اس پہ, آخرت کی بہتری کے لیے اور ہمارے قوانین اور یہ موجودہ حکمتوں کے تحت. شریعت کی خلاف ورزی نہیں, لیکن بہت ساری حکمت ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب انہیں لگام ہوتی ہے. یہ لگام اگر ہم نے کس کے نہیں رکھی نا تو پھر مدنی چینل پر بول نہیں سکیں گے, مشکل ہو جائے گا. ہاتھوں ہاتھ فائدہ بابا. الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ. جس سرکاری نوکری کرنے والے کو ابھی جس کے ایس ایم ایس پر یہ مدنی پھول لٹائے جا رہے ہیں, اس کا بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ میں نے اپنی وہ سابقہ جو بھی تھا نا, اس سے میں نے توبہ کر لی. الحمدللہ. دیکھا نا آپ نے, سرکاری ملازم کا آ گیا نا, توبہ کر لی. اب جتنی تنخواہ لی ہے نا سرکاری تنخواہ حرام کی, یہ توبہ سے پاک ہونی نہیں ہے. 7 سمندر بھی دھو کر اس کو پاک نہیں کر سکیں گے. کوئی صابن بھی ایجاد نہیں ہوا اس کا, ہوگا بھی نہیں کہ جو اس کو دھو کر پاک کرے, کالک اترے گی نہیں. اس کا کیا ازالے کا بھی ایس ایم ایس کیا تھا کہ برائے کرم مجھے ازالے کا طریقہ بتا. اتنی بھی حرام کی تنخواہ لی. اب مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 2 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر وہ 6 گھنٹے کی چھٹی کرتا رہا, اور مثال کے طور پر اس کی 10,000 تنخواہ تھی, تو اس میں 8,000 حلال کی ہو گئی. 2 گھنٹے کی ڈیوٹی تو 10,000 میں 2,500 حلال کی ہوئی نا, اور 7,500 حرام کی ہوئی. تو یہ مثال دی میں نے. تو جتنی ڈیوٹی دی اتنی تو حلال ہو گئی, باقی کی حرام ہوئی. جتنے پورے دن ٹلا لگایا تو وہ اس کی پوری حرام ہوئی. ہاں, جو قانونی چھٹیاں جو عرف کے مطابق ہے وہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ساری رقموں کا حساب لگائے, اور یہ سارے آفیشلی طریقے پر یہ ساری رقم قانونی طور پر اگر کسی افسر کو ٹکا دی تو وہ اگر اعتماد ہے, اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بھی آپ کے ذہن سے ہم متفق ہے کہ یہ صحیح جگہ پر پہنچا دے گا تو ٹھیک ہے. تو اگر یہ صورت ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رقم سچے طریقے پر واپس دینا ممکن ہے, قریب ناممکن ہے گورنمنٹ کو واپس پہنچانا, کہ وہ راستے میں ہڑپ ہو جاتی ہے, کروڑوں روپے کی زکاتیں ہڑپ ہو جاتی ہیں, وہ پہنچتی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ڈونیشن کے انجیکشنوں کی بات کی کہ مریض مر رہا ہے, ان ظالموں کو رحم نہیں آتا, اس کو مرنے دیتے ہیں اور بیچ مارتے ہیں ڈونیشن کے انجیکشن. وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, انسانیت کی خدمت نہیں کرتے, انسانیت کو قتل کرتے ہیں. تو اسی طرح مطلب اگر گورنمنٹ کو پہنچانا ممکن ہے تب تو گورنمنٹ کو دینا ہوگا, واجب ہے کہ یہ دے دے اتنی رقم, ٹھیک ہے نا. اب اگر نہیں دیتا تو چونکہ یہ ہے حرام قطعی بالکل, یعنی کہ یہ سور کے گوشت کی طرح ہے, حرام ہے یہ. تو اب یہ رقم, اتنی رقم کو جو اس نے حرام طریقے سے لی ہوئی ہے, ڈیوٹی دی ہے بغیر جھوٹ بول کے, تنخواہ لی ہے, وہ سائنیں بھی کرنی پڑتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اب اتنی تنخواہ جبکہ گورنمنٹ کو پہنچانا ممکن نہیں اس کے لیے, تو اب اتنی رقم چاہے وہ 1000 بنتی ہے, چاہے لاکھ بنتی ہے, چاہے کروڑ بنتی ہے, وہ رقم کسی فقیر کو جو فقیر شرعی ہو اس کو دے دے. تب جا کر اس کی توبہ تام ہوگی, توبہ مکمل ہوگی. تو جب جا کے توبہ اس کی پکی ہوگی, قبول ہوگی. یعنی کہ توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے, توبہ مطلب مانی جائے گی کہ ہاں اس نے توبہ کی, ورنہ توبہ خالی چپت مارنے کا نام توبہ نہیں ہے, کر کے نہیں توبہ کر, توبہ یہ توبہ تھوڑی ہے. وہ حدیث پاک میں ان ندم و توبۃ, ندامت توبہ ہے, شرمندگی توبہ ہے. یہ چپت مارنا اور کان کھینچنا اپنے, خالی یہ توبہ نہیں. ٹھیک ہے, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یہ کیا تو حرج نہیں ہے, اس میں منع بھی نہیں ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں,
یوں کان پکڑے تو حرج نہیں ہے، لیکن سر توبہ کرتے ہو سنجیدہ ہو آدمی، شرمندگی ہو اندر میں، شرمندگی ہو دل میں بھی، ہنس ہنس کے تو توبہ تھوڑی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ سچی توبہ کرنے جو اسلامی بھائی، میں ان کو مرحبا کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ توبہ کی، اور اب اس کا ازالہ بھی یہ چاہتے ہیں، ازالہ یہی جو میں نے ابھی عرض کیا، اس رقم کا اس طرح کر لیں۔ کاروان سے متعلق کسی کا بھی فون آیا تھا، ان کا ماشاءاللہ۔ رابطہ رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسا آپ نے ان کو توبہ کا کہا تھا، وہ مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بولتے ہو ان کو توبہ کرو توبہ کرو، ان کا پک سیزن ہے اس وقت، یہ توبہ اور پھر یہ ازالہ، یہ آئیں گے کیسے اس طرف؟ اگر ٹھیک ہے بھائی، آپ کا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اب بھی ان کی خوشامد کروں میں؟ نہیں بابا، جو کرتے ہیں نا وہ کریں۔ جو کرتا ہوں کروں نا، تو ان کو زیادہ توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح نیکیوں کا اس میں اجر بڑھ جاتا ہے نا، اس طرح گناہوں کی ہلاکت بھی بڑھ جاتی ہے رمضان میں، توبہ کی زیادہ ضرورت ہے، اور جب پک پر ہو نا اس وقت تو زیادہ مطلب یعنی کہ توبہ کا ثواب ملے گا۔ افضل الاعمال احمزها، حدیث پاک میں یہ اصول ہم کو دے دیا گیا کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے، زحمت زیادہ ہو، تو ظاہر ہے یہاں توبہ کرنے میں زحمت زیادہ ہوگی، مال چھوٹ رہا ہے، دفع کرو مال کو یار، ٹھکر مار دو، نہیں چاہیے ہم کو ایسا حرام مال نہیں چاہیے، ہم بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے، یہ ایک محاورہ ہے، بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے، ورنہ جو بھوک سے مر رہا ہے واقعی، اور اس کی حالت جس کو اضطراری حالت بولتے ہیں، تب تو وہ کھا کر جان بچانی پڑے گی، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہے، تو اتنا کھا لے جتنا کھا کر جان بچ جائے گی، ورنہ حرام جیسے گناہ گار ہوگا مر گیا تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے ضمناً بتا دیا۔ تو محاورہ ہے کہ ہم کسی صورت سے حرام نہیں کھائیں گے، وہ نہیں چاہیے، مر جائیں گے تو بھی حرام نہیں چاہیے، ہم حلال روزی چاہے تھوڑی ملے، حرام حلال کی لیں گے، اس میں اللہ برکت دے گا۔ یہ پک کا سیزن ہے تو اچھا ہے نا، مطلب ٹارگیٹ پہ لگا نا، آئیں گے انشاءاللہ خوف خدا والے کاروان والے ہوں گے، جو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے اس میں، جو چھوٹی سی قافلیاں بناتے ہوں گے، منی سی 10-20 جو مل گئے، ان کی ترکیب ایسی ہوگی کہ بھائی اپنے والا اسے ماشاءاللہ ہم ہر ایک کو بول نہیں سکتے کہ اس میں ہیں ماشاءاللہ داڑھی والے امام والے اس طرح کے اسلامی بھائی بھی ہیں کاروانوں والے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، ورنہ ان کو پھر اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہنا نہیں چاہیے، دعوت اسلامی کے نام کو کیش نہیں کرنا چاہیے، تو اب وہ کیش بھی کریں گے دعوت اسلامی کے نام کو، انڈر اسٹوڈ ہے کہ جب وہ کر ہی حرام رہے، جھوٹ بول کے وہ کسی کے ماں اور کسی کا باپ بنا رہے ہیں، تو وہ جھوٹ بھی بولیں گے ہم دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی والے تم نہیں ہو، میں نہیں رکھتا بھائی، ایسے ہوں گے دعوت اسلامی والا، امامہ تو بازار میں ملتا ہے چڑھا لیتے ہیں، اب اس کا کیا کریں؟ امامہ دل پہ باندھے اور دل سے مس کر کے پھر سر پہ باندھے، دل کی پاکی ہو سر کی پاکی ہو، مدینہ مدینہ آقا کی سنت۔ اور پتہ چلا ویزا بھی فری ہوتا ہے، لیکن اس کے لینے کے لیے بھی غالباً 25-50 ہزار روپے شاید یہ لیتے دیتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ یعنی اندر جو ہے نا یہ ایمبیسیاں جو ہوتی ہیں میں دھوم سے رشوت چلتی ہے، مطلب میں نے ہر شعبہ، یعنی کہ کیا میں اب آپ کو مزید کیا بولوں، آپ کیا ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے نا یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں، سارے نہیں، دیکھو میں جب بھی بولوں میں سب کو نہیں بولتا، ایک سائن کے یہ لاکھوں لے لیتے بازو کا، یہ ان کی جو سائنیں کرتے ہو نا کاروانوں کی کہ کچھ بھی یہ دے دو یار، دے دو پاسپورٹ دے دو یار، ہم بیٹھے نا، اور لگ جاتا ہے ویزا، ویسے ضروری لگتا ہے، کتے کے منہ میں ہڈا ڈالنا پڑتا، ہڈی نہیں، ان کو ہڈی نہیں چلتی، چپک جاتی ہے، یہ ہڈا گھسیڑتے ان کے ہاتھوں میں تاکہ بڑی آگ ان کے پیٹ میں گھسے، یہ بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں، لیکن سب نہیں، بس ایمبیسیڈر ان کے بازو کا نیچے والے جو ہوتے ہیں ان کے بھی سب کی مطلب ڈائریکٹ کو نہیں کھائیں گے، ڈائریکٹ ہنس کے بات کریں گے، ہاں بے فکر رہو سب کر دوں گا میں، اور نیچے سے اشارہ ہو جائے گا کہ اشارے میں انگلیوں میں کہ اتنے سے کم میں سودا نہیں ہونا چاہیے، سب ان کی ترکیبیں ہوتی ہے، حرام خوروں کی، کتوں کی، کتوں سے بدتر یار، کتا تو حلال کھاتا ہے، کتا اگر آپ کے ہاتھ سے چھین بھی لے گا تو اس پر حلال حرام کے اب کام مطلب ہے کہ مسئلے منطبق کرو گے یار، تو نادان جانور ہے، تو وہ کتا تو بہرحال مردار بھی کھاتا ہے ایک بات ہے، لیکن یہ جو ہے نا جان بوجھ کے کھاتے ہیں، مدینے کے نام پر کھاتے ہیں، مکے کے نام پر کھاتے ہیں، اور عمرے کے نام پر کھاتے ہیں، حج کے نام پر کھاتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ عام ہے، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ جو ہے ہیلتھ سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں یہ عام طور پہ جعلی ہوتی ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں سائنیں کرنے والے،
डॉक्टर की मतलब यानी कि सनद ले